ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والقحط والمرض، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الحدى كهف الورى مصباح الظلم، شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى كعب قوسين أبي القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھ دو محمد. معزز کرام، عزاداران سید الشہداء علیہم السلام، بتصدق چہردہ معصومین، ببرکت اہل بیت اطہار علیہم السلام، جس پاک و پاکیزہ ذکر کا آغاز آج سے کئی روز پہلے کیا تھا، وہ آج اپنی 5ویں منزل پر ہے. عزاداران سید الشہداء، اللہ چاہتا یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے نیک ہوں، اس کے بندے صالح ہوں، اس کے بندے اس کے اطاعت گزار ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی معبود حقیقی رب کریم یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اپنے اللہ سے، اس کے رسول سے یا اس کے ولی سے دوری اختیار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے، اگر کسی سے عشق کرتا ہے، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ہے حضرت انسان. سب سے زیادہ انسان کے قریب کیا ہوتی ہے؟ اس کی شہ رگ. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں علیہ السلام، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. لہذا کبھی کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے ان کی اطاعت نہ کریں، ان کے بچے ان کے وہ بات کو نہ مانیں، ان کی اولاد کسی غلط راستے پہ چلی جائے. آخر میں ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ یا بچی نافرمان نکل جائے تو ماں باپ کسی ایک دن تو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کاش کہ پروردگار نے مجھے یہ بیٹا یہ بیٹی نہ دیا ہوتا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو عزیزو، اگر اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے تو کیا پروردگار یہ نہیں کہے گا کہ اس بندے کو خلق کر کے کیا ہوا؟
چونکہ جو انسان اپنے اللہ سے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا وہ انسانوں سے وعدے کو پورا کیا کرے گا، وہ دنیا والوں سے وعدے کو پورا کیا کرے گا۔ سب سے پہلے اگر اپنی زبان کو سچا بنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، تو اللہ کی نظروں میں سچا اور اچھا بنو۔ پہلے تم اللہ کی نظر میں سچے بن جاؤ، دنیا والوں کی نظر میں خود بخود سچے بنتے چلے جاؤ۔ دین الہی ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں پر ہر بار قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہماری زندگی شریعت کے، دین اسلام کے دائرے میں ہے یا نہیں، اور اگر ہماری زندگی کا طریقہ شریعت کے دائرے میں ہے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہماری زندگی ناکام ہے۔ اور عزیزو، جس کی زندگی شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، دین اسلام کے مطابق ہوتی ہے، وہی لوگ مومن کہلاتے ہیں، وہی لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ اور جو دین سے خارج ہو جاتے ہیں، جو دین کو بھول جاتے ہیں، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ متقی کہلاتے ہیں نہ مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے اپنے بندوں سے کہ ہم اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں، ہماری زندگی دین اسلام کے دائرے میں ہو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور جب ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر بندگی کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، بندگی میں لطف آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب بندہ دین اسلام پر عمل کرے تو صرف اور صرف دین اسلام نہیں بلکہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ صرف اور صرف مسجد کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ وہ قانون انسان کی زندگی کے لیے بنائے ہیں۔ اور ہمارا یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ زندگی کے لیے بنائے ہیں۔ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے رشتے ایک دوسرے سے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے رشتے دین اسلام کے، شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو یاد رکھیں وہ رشتے جائز نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، کس سے ہم بات کر سکتے ہیں، کس سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ انسان اعتراض کرے گا کہ مولانا صاحب اگر ہم یہ دیکھنے جائیں گے تو کاروبار سارے بند ہو جائیں گے۔ عزیزو، جب اس دنیا میں نہیں آئے، ہاتھ پیر نہیں چلا رہے تھے، تب تمہیں اللہ نے روزی نہیں دی؟ تب بھی روزی دی نا؟ تو آج وہ تمہیں روزی نہیں دے گا؟ آج بھی وہ روزی دے گا۔ صرف تم اپنی ایک ہرس کو، ایک لالچ کو اپنے دل سے نکال کر تو دیکھو، اور ایک قدم صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھا کر دیکھو۔ اگر تمہیں کامیابی نہ مل جائے تو پھر دین اسلام سے خارج ہو جانا، دین اسلام سے نکل جانا، لیکن یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر کہ وہی رازق ہے جو ساری دنیا کو رزق پہنچا رہا ہے۔ ائمہ معصومین کہ جن کی کتنی پاک و پاکیزہ زندگی ہے، اہل بیت اطہار کہ جن کی کتنی بہترین زندگی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا کہ جو انہوں نے انجام نہ دیا ہو۔ ہر کام انجام دیا، ہر عمل کیا، ہر فعل انجام دیا۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی انہیں یہ کرنے کی؟
وہ تو گھر بیٹھ جاتے، اللہ ان کے لیے جنت سے رزق کو بھیج دیتا۔ یہ مشقتیں، یہ زحمتیں، یہ پریشانیاں انہیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے تھے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے زندگی گزار کے بتایا کہ دیکھو میرے بندوں، میرے چاہنے والوں، اللہ کے مخلوق، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے دین اسلام کے ساتھ، تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ دین اسلام کے ساتھ۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ تمہیں سکھانے کے لیے۔ اہل بیت اطہار نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ بہت سارے کام انجام دیے۔ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، دوپہر ہے، تپتی ہوئی دھوپ، صحرا، جنگل، امام تپتی ہوئی دھوپ میں کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت تھی؟ نہیں، تاکہ ہم سبق لے سکیں، ہم سیکھ سکیں امام سے کہ زندگی گزارنا کیسے ہے۔ ایک امیر ترین شخص کا گزر ہوا کہ جس کے سر پر بہت سارے لوگ سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر امام سے کہتا ہے، آپ شہر کے اتنے رسپیکٹڈ انسان ہیں، اتنے باوقار، اتنے عزت دار انسان ہیں، آپ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا، دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، میں دنیا نہیں کما رہا ہوں بلکہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، مولا اگر آپ اسی حالت میں دنیا کماتے کماتے اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ دنیا کمانے والوں میں؟ امام نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میں اگر اس وقت جو روزی کما رہا ہوں یہ کماتے کماتے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو میں عابدوں میں شمار کیا جاؤں گا، اس لیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، امام وہ کیسے؟ امام نے کہا کہ میں جو اس وقت کاشتکاری کر رہا ہوں، روزی کما رہا ہوں، اپنے بازوؤں کی قوت کے طور پر، اپنی محنت کے ساتھ میں روزی کما رہا ہوں۔ جیسے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا عبادت ہے، ویسے ہی اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے روزی کمانا عبادت ہے۔ امام نے کہا، اگر میں اس وقت ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو میں دنیا کمانے والوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کا خود اپنے بازوؤں سے، میں بازوؤں کی طاقت کی بنا پر روزی کا اہتمام کر رہا ہوں، چونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم جیسے لوگ آ کر ہمیں چند سکے دے جائیں کہ جس کے ذریعے سے میری فیملی کا پروان چڑھے۔ امام نے بتایا کہ جس طریقے سے سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں تمہارا حق رکھا گیا ہے، اس حق کو کمانا عبادت ہے۔ اور اس دنیا داری میں حصے کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان کام نہ کرے، مومن انسان تعمیر نہ کرے، مومن انسان آگے نہ بڑھے، مومن انسان اپنی روزی تلاش نہ کرے۔ امام نے کہا، ہرگز نہیں۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ جس کی تعریف بھی کی گئی ہے، مذمت بھی کی گئی ہے۔ جہاں اس کی اچھائیاں بیان ہوئی ہیں وہاں اس کی برائیاں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن دنیا کچھ نہیں ہے، تو صرف اپنے نفس کے بارے میں سوچنا ہے کہ تمہیں حاصل کیا کرنا ہے اس دنیا سے، یہ تمہیں طے کرنا ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ چونکہ اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں ہمارے نفس کی طرف جاتی ہیں۔ اگر ہمارا نفس اچھائیوں کی طرف بڑھے گا تو دنیا ہمیں اچھائیاں دے کر چلی جائے گی، اور اگر ہمارا نفس برائیوں کی طرف بڑھے گا تو یہ دنیا ہمیں برائیاں عطا کر کے چلی جائے گی۔
دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ پھر حلال اور حرام ہی بھول جاؤ. دنیا اور آخرت میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ پھر تمہیں یہ خیال ہی نہ رہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. الدنیا زاد الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی زمین ہے. یہاں جو بوؤ گے وہاں وہی کاٹو گے. کیوں؟ اس لیے عزیزو اب یہ فکر نہیں کریں کہ یہاں اگر گندم گیہوں بویا ہے تو وہاں رائس ملیں گے. نہیں، گیہوں بویا ہے تو گیہوں ہی کاٹو گے. رائس بوئے ہیں، چاول ڈالے ہیں تو چاول ہی کاٹ لو گے. تو لہٰذا اپنے اعمال کو ایسا بناؤ کہ جو کرنے کے بعد وہاں تمہیں امید ہو کہ یہی ملنے والا ہے. وگرنہ زندگی تو گزارو گے، گزر کے سب کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن افسوس کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آتا. صرف انسان کے پاس افسوس رہ جاتا ہے. عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کی لالچ میں ہم اللہ کو بھول جائیں، اس کے رسول کو بھول جائیں، اس کی کتاب کو بھول جائیں، اس کے اماموں کو بھول جائیں. اور شکر خدا یہ ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں جو ہم کبھی نہیں بھولتے. کیوں؟ دلیل ہے ہمارے پاس. دلیل یہ ہے کہ جب ہم کعبہ بنانے والے ابراہیم کے نقش قدم پر آج بھی سجدہ کر رہے ہیں تو کعبہ بچانے والے حسین کی خاک شفا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر. جب ہم کعبہ بنانے والے کو نہیں بھولتے تو کعبہ بچانے والے کو کیسے بھول جائیں گے؟ عزیزو ہم جب بھی یہ روایت سنتے ہیں تو ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ایک عجیب خیال آ جاتا ہے. کون سا؟ کہ شہزادی نے انار کے لیے مولا سے فرمائش کی تھی. واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ. اور مولا جب انار خریدنے گئے، خرید کے گھر واپس آئے، آتے آتے وہ انار بھی ختم ہو گیا اور گھر پہ نہیں پہنچا. پورا واقعہ تو آپ کو پتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا اتنے غریب تھے بیچارے کہ وہ ایک انار بھی نہیں لا سکے. حقیقت یہ نہیں ہے. ائمہ معصومین میں جتنے بھی امام ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو غریب ہو. وہ بہت زیادہ امیر ہوا کرتے تھے. مولا کائنات کی کتنی زیادہ زمین مدینے میں تھی. اور وہ چھوڑیں، ایک سب سے بڑی دلیل امام علی کی امیری کی یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلام خریدے اور خریدنے کے بعد سب کو آزاد کر دیا. غلام کون خرید سکتا ہے؟ غریب انسان خرید سکتا ہے، نارمل بندہ خرید سکتا ہے؟ نہیں، 1000 غلام وہی خرید سکتا ہے جو امیر ہو. لیکن امام نے کہا دنیا کی زندگی دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں وہ زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں. چاہنے والا ہمارے اور آپ کی طرح ایک آ گیا مولا کے پاس، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، اپنے اہل و عیال کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. مولا نے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں اسے صحرا میں لے کر آئے، اور آنے کے بعد میں مولا نے اس کو ایک پہاڑ دکھایا، اور دکھانے کے بعد میں مولا نے جب اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا. مولا نے اس چاہنے والے سے کہا کہ تو جتنا چاہتا ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لے، لیکن میری ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ یہاں سے چلنے سے پہلے میری محبت کو اپنے دل سے نکال دینا. جتنا مال چاہتا ہے تو لے لے اپنی ضرورت کے مطابق، چلنے سے پہلے میری محبت کو یہیں پر چھوڑ کر تو جائے گا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد میں کہا مولا مجھے یہ مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے محبت آخرت چاہیے جو میرے آخرت میں کام آئے. یہ دنیا کا مال یہیں پر ختم ہو جائے گا. جو آپ کی محبت ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت میں بھی کام آئے گی. تو عزیزو امام نے یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر تم دنیا کے الجھنوں میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. صرف دنیا کو اتنا حاصل کرو کہ جتنا اہل بیت نے بتایا ہے، تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
عزیزو، اہل بیت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے قرآن کے مطابق، اہل بیت کے مطابق اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، ہماری زندگی کیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرح ہو جائے۔ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی دیکھتے ہوئے چلے جائیں تو ہمیں زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مولائے کائنات کے پاس جب کوفے کی حکومت آئی تو مولائے کائنات نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا۔ سوکھی روٹی بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور وہ سوکھی روٹی مولا ایک تھیلی کے اندر رکھتے تھے کہ جس میں سیل لگا دیا کرتے تھے۔ جب مولا اس سیل کو کھول رہے تھے کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ اس میں سیل کیوں لگا دیتے ہیں؟ اولاد کی محبت بہت عجیب ہوتی ہے باپ سے اور ماں سے۔ امام نے کہا میرے بیٹے حسن و حسین جب بھی اس میں سوکھی ہوئی روٹی کو رکھا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ان کا دل رنج سے بھر جاتا ہے، ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور میں سیل اس لیے لگا دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے میرے بچے اس میں سے سوکھی روٹی کو نکال کر نرم روٹی کو رکھ دیں۔ اولاد ہے، مولانا کہا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس میں روٹی کو بدلیں، لہٰذا میں سیل لگا دیتا ہوں۔ کیوں مولا؟ مولا نے کہا اس لیے میں چاہتا یہ ہوں، کوفے کی جب حکومت آئی، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری زندگی میری حکومت میں میرے معیار کے مطابق نہ ہو، بلکہ کوفے کے فقیروں کے معیار کے مطابق ہو۔ امام کہتے ہیں چونکہ کوفے کے فقیر اور علی ابن ابی طالب کی زندگی میں کوئی فرق نہ پایا جا رہا ہو، بلکہ ایسی ہی زندگی ہو کہ جیسے کوفے کی فقیروں کی ہے ویسے ہی علی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے پاس حکومت آئی تو علی نے شاہی زندگی کو ادا کیا۔ مولا نے کہا کہ علی ابن ابی طالب اللہ کی بارگاہ میں یہ بتا بھی دے گا کہ اللہ اگر علی نے کوفے میں حکومت کی ہے تو پھر یاد رکھ جو حکومت سے پہلے علی کی زندگی تھی اس سے کہیں بہتر تھی، لیکن جب کوفے کی حکومت آئی، کرسی آئی، سلطنت آئی، حکومت آئی، علی نے زندگی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب حکومت سے راضی نہیں ہوگا، اللہ بندگی سے راضی ہوگا۔ تمہارا حق ہے، دنیا داری غلط ہے، لیکن دنیا سے حق کو اپنے حاصل کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا حق ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنے حق کو نہیں کماؤ گے تو پھر یتیموں کی مدد کیسے کرو گے؟ اگر اپنے حق کو حاصل نہیں کرو گے تو پھر غریبوں کی مدد کیسے کرو گے؟ یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں دنیا میں تمہارا حق ہے، تم اپنے حق کو کماؤ، لیکن صرف دنیا میں تمہارا حق نہیں ہے، اللہ کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں، اس کو نہ بھول جاؤ۔ دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا کمانے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ کمال کی بات ہے۔ دنیا کمانا زندگی کا نام ہے، اور کمانے کے بعد اس کو حقدار تک پہنچا دینا یہ بندگی کا نام ہے۔ زندگی میں کما تو ہر کوئی لیتا ہے، لیکن حقدار تک پہنچا دینا یہ بندگی ہوتی ہے۔ صرف بندے ہی پہنچاتے ہیں، باقی دوسرے نہیں پہنچاتے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مولا نے دیکھا جو دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ مولا نے کہا اے شخص یہ بتا کہ دنیا نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو دنیا کو برا کہہ رہا ہے بھلا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا دنیا بہت خراب ہے۔ دنیا، مولا نے کہا کہ میں یہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ دنیا خراب ہے، علی نے اسی لیے دنیا کو بہت پہلے سے چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مولا کہتے ہیں قرآن کی آیت نہیں پڑھی تو نے،
تمنائے موت وہی کرتا ہے جو بندگی کو پا لیتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، اور سچا صرف بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں الجھ جاتا ہے وہ کبھی تمنائے موت نہیں کرتا۔ مولا نے کہا تمنائے موت اسی کو ہوتی ہے کہ موت چاہے جب آ جائے، جس کو یقین ہوتا ہے۔ میں اللہ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد وآل محمد پر۔ تمنائے موت وہی کرتا ہے کہ جو بندگی پانے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ جو سچا نہیں ہے وہ تمنائے موت نہیں کرتا۔ اسی لیے ابو الائمہ معمار کعبہ جس وقت دربار نمرود میں آیا تو آنے کے بعد میں نمرود سے کہتا ہے کہ میرے خدا کو مان لے۔ نمرود نے کہا کہ کس بات پر تمہارے خدا کو مان لوں؟ کیا تمہارے خدا میں بات پائی جاتی ہے؟ تو معمار کعبہ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا بس اسی پر خدا لیے گھوم رہے ہو، انا احیی و یمیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ نمرود نے جسے سزا سنائی ہوئی تھی بلایا، کہا اس کو میں نے قتل کی سزا سنائی تھی، آزاد کر دیا ہے، جا تجھے زندگی دی، میں خدا ہوں، میں نے اسے زندگی دے دی۔ ایک انسان اچھا خاصا راستے پر چلتا ہوا جا رہا تھا، نمرود نے بلایا اور کہا اسے قتل کر دیا جائے، وہ قتل کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا دیکھا اسے میں نے موت دے دی، تیرے خدا کا کام یہی ہے نا، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندگی بھی میں نے دی، موت بھی میں نے دی۔ ابراہیم نے کچھ کہا، کوئی جواب دیا؟ خاموش ہو گئے، مسکرا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کے سوال کا جواب دیا جائے کہ جو خود کو خدا مان رہے ہوں، جن کو بندہ اور بندگی کرنے کے طریقے ہی نہ معلوم ہو، تو ان سے گفتگو کر کے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دوسری شرط بتائی، انہوں نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو اس کے برعکس کر دے، الٹا کر دے، تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اس کے الٹا کر، مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو۔ میں نے کہا اے ابراہیم، سورج نکالنے کو دلیل الوہیت نہیں بنائیے کہ جو سورج نکال دے وہ خدا۔ ابراہیم نے کہا میں جانتا ہوں یہ نکال ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا نبی اللہ، اگر یہ نہیں نکال سکتا کوئی اور سورج نکال دے تو کیا اسے خدا مان لو گے؟ لیکن عزیزو کتنا امتیاز رکھا، جو دلیل سورج نکالنے کو ابراہیم کے زمانے میں تھی اللہ ماننے کو، وہی دلیل محمد کے زمانے میں معیار ولایت بنی ہے۔ سورج اس کے بعد کسی نے نہیں نکالا، ابراہیم نے کہا یہ نکال ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اگر کوئی اور نکال دے، قرآن میں یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ؟ ناسخ کہی جاتی ہے جس کا اثر آج بھی باقی ہو، یہ جو ہے وہ نحو کی بات ہے، گرامر کی بات ہے۔ منسوخ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا اثر آج تک ہو، آج کے بعد سے ختم ہو چکا ہو۔ یہ آیت ناسخ ہے، اس کا اثر آج بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو عزیزو آج بھی اثر ناسخ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہ بات پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مغرب سے نکالے مشرق میں ڈبوئے تو خدا۔ تو عزیزو جس وقت مولا کائنات خیبر سے واپس پلٹے اور پلٹنے کے بعد میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ اے علی، نماز کا معاملہ ہے، تاخیر ہو چکی ہے۔ مولا کائنات نے کہا ٹھہرو، مولا کائنات نے سورج نکالا کہ نہیں؟ سورج کو پلٹایا کہ نہیں؟ کدھر سے؟ مغرب سے۔ جدھر سے ابراہیم نے کہا کہ مغرب سے نکال،
مشرق میں ڈبو۔ عزیز و علی ابن ابی طالب نے مغرب سے سورج کو نکالا، ایک مرتبہ جیسے ہی سورج نکلا پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا وہ مولا کے پاس آ گئے، مولا میں آپ کو خدا مانوں گا چونکہ قرآن آپ کا کہہ رہا ہے جو سورج مغرب سے نکالے وہ خدا ہے۔ مولا کائنات نے کہا نصیری تو نے علی کے حق میں انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب سورج نکل رہا تھا تو علی کا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، علی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ علی کا کمال نہیں تھا، یہ پروردگار کا کمال تھا۔ اس نے صرف علی کی عظمت کو رکھ لیا تھا، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، میں آپ کا مسلمان نہیں ہوں، میں سچا عاشق ہوں، میں سچا چاہنے والا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ خلافت کے جھنجٹ ہی کو ختم کر دیجئے، پہلا کون، دوسرا کون، چوتھا کون، مولا خدائی کو لے لیجئے، ایک مرتبہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ علی بن ابی طالب نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس لیے کہ اگر خدا نہیں چاہتا تو سورج ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں پلٹتا۔ علی نے سورج نکالا تو ضرور لیکن مشرق میں ڈبویا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ علی نے مغرب سے سورج نکالا تو ضرور لیکن مشرق میں ڈبویا نہیں، دونوں شرطیں ہیں، لیکن وہ کہاں ماننے والا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کا قرآن کہہ رہا ہے جو مغرب سے نکالے وہ خدا، تو میں تو آپ کو خدا مانوں گا ہی، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، مولا اس کو تو اشرفیاں دے دیجئے، اس کا دامن موتیوں سے بھر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عہدہ دے رہا ہے، ہمیں کوئی تھوڑا سا کوئی مولانا کہہ دے، کوئی آغا کہہ دے، کوئی علامہ کہہ دے، کوئی آیت اللہ کہہ دے تو ہم تو ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں گے، چونکہ بھائی مقامات مل رہے ہیں، القابات مل رہے ہیں، لیکن مولا نے ایسا کیا؟ مولا نے کہا ہرگز نہیں، نصیری تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ مولا نے کہا قریب بلایا اور بلانے کے بعد اسے آزاد کر دیا، نہیں، مولا نے اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد میں اسے جلایا اور جلانے کے بعد میں پھر مولا نے اسے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد میں کہا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مولا اب تو پکا ہو گیا ہے، مولا اب تو پکا ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو قتل کر دے، جو جلا دے، پھر اس کے بعد میں وہ زندگی دے دے تو پھر اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا پھر بھی میں نے تجھے معاف نہیں کیا۔ مولا کیوں؟ مولا نے کہا اس لیے کہ اس نے صرف علی کو مانا ہے، علی کے خدا کو نہیں مانا، لہٰذا علی نے یہ قانون بنا لیا کہ جو تنہا علی کو مانے گا، علی کے خدا کو نہیں مانے گا، علی اسے قتل بھی کرے گا، علی اسے جلائے گا بھی۔ اللہ نے کہا علی اگر تو نے یہ قانون بنا دیا ہے تو اللہ کو تیرا یہ قانون پسند آیا، اے علی جو تنہا تجھے مانے مجھے نہیں مانے تو اسے قتل کر دے گا، اسے جلا دے گا۔ میدان محشر میں اللہ کا یہ تجھ سے وعدہ ہے جو تنہا مجھے مانے گا تجھے نہیں مانے گا، اللہ اسے قتل بھی کرے گا، اسے جلائے گا بھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عزیزو اللہ نے کہا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تم اعمال لے کر آؤ گے تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لمبی بحث ہے پھر کبھی۔ اعمال حبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چیز موجود ہے لیکن بے مطلب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپائر ہو چکی ہے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ کے ایسے اعمال کہ جس میں ولایت علی شامل نہیں ہوگی وہ حبط کر لیے جائیں گے۔ وہ تم لے کر تو آؤ گے، اس کی کوئی جزا تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ عزیزو اہل بیت اطہار نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن 3 قربانیاں دینا بہت مشکل ہے۔ 3 چیزوں کی قربانیاں آزمائش دینا بہت مشکل ہے۔ مال کی قربانی دینا تھوڑا آسان ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ مال کے بعد جان کی قربانی دینا تھوڑا سا آسان ہے۔
بمقابلے تیسرے قربانی، مال کی قربانی دے سکتا ہے، جان کی قربانی انسان دے سکتا ہے، لیکن آبرو کی قربانی، اللہ اکبر، آبرو کی قربانی دینا قیامت کا منظر ہے۔ جناب ایوب جن کو قرآن میں سب سے بڑا صابر کہا گیا، جناب ایوب کو صابر کہا گیا، لیکن اللہ نے جس وقت ان کے محل کو گرا دیا، ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، جناب ایوب نے صبر کیا۔ ایوب بیمار ہو گئے، ایوب نے صبر کیا۔ ایوب کی زوجہ دوسروں کے گھر پہ کام کر کے گھر کو چلانے لگی، ایوب نے صبر کیا۔ لیکن جہاں شیطان نے آ کر کہا ایوب کی زوجہ سے کہ اپنے تھوڑے سے بال کو کاٹ کر دے دو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، جناب ایوب نے بارگاہ رب العزت میں کہا معبود یہ میری آبرو کا سوال ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ عزیزو ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں ایوب تم جانتے ہو قیامت کے میدان میں اللہ تمہارے نام سے صابروں میں تمہیں پکارے گا۔ عزیزو ایوب نے کہا نہیں، اللہ سے کہو میں نے آج تک کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن جہاں میری ناموس کی بات آئی، میری آبرو کی بات آئی، وہاں پر ایوب صبر نہیں کر سکتا۔ عزیزو جہاں پر ایوب کا صبر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ سجاد سے آ کر کوئی پوچھے، مدینے میں جب بھی سجاد سے سوال ہوا کہ مولا مصیبتیں کہاں پر پڑی، سجاد نے کہا شام، الشام الشام۔ کبھی سجاد نے کہا بازار شام، کبھی سجاد نے کہا دربار شام، کبھی سجاد نے کہا کہ اے شامیوں، ان منظروں کو سجاد کبھی نہیں بھول پاتا کہ جو منظر تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیے۔ عزیز و سجاد کہتے ہیں کہ میں شام کو اس لیے نہیں بھول پاتا، جب ہم شام میں داخل کیے گئے تو شام کے لوگ دو حصوں میں بانٹ دیے گئے، مردوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، عورتوں کے ہاتھوں میں انگارے تھے اور گرم پانی تھا۔ مرد ہمیں پتھر مارتے تھے، عورتیں ہمارے بچوں پر گرم پانی کو پھینکتی تھی۔ ایک مرتبہ بچے کملا کر اپنی ماں سے کہتے تھے اے اماں اس گرم پانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سجاد کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں کسی شخص نے، کسی عورت نے، کسی مرد نے ایک جلتا ہوا انگارہ پھینکا، سجاد کے سر میں آ کر رکا، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، سجاد پکارتا رہا شام والوں سجاد کے سر سے گرم انگارے کو ہٹا دو، لیکن میری آواز کو کسی نے نہ سنا۔ عزیزوں سجاد کہتے ہیں میں اس منظر کو بھول گیا، لیکن میں اس منظر کو کبھی نہیں بھولا پاتا کہ جب اسی اثنا میں ہجوم زیادہ ہوا، ایک مرتبہ سکینہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ میرے قریب آئی اور آنے کے بعد میرے ابا کے دامن کو پکڑ کر کہا اے بھیا سجاد میری صرف ایک بات کو سن لے۔ کہا کون سی بات؟ کہا شمر سے کہو کہ میرے رخساروں پر تماچوں کو مارے، تازیانے کو نہ مارے، اس لیے کہ تازیانے رخساروں پر سکینہ نہیں کہہ سکتی، ارے تازیانے لوہے کے ہوتے، ارے یہ سکینہ حسین کی لاڈلی ہے، جسے کبھی تماچا نہ لگاؤ اس کے رخساروں پر تازیانے۔ عزیزو آوازیں بلند ہو گئی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو سجاد کہتے ہیں میں نے وہ مصیبتیں شام میں اٹھائیں کہ جو سجاد کی زبان سے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جناب سید سجاد جب مدینہ پہنچے، جناب منہال اور بہت سارے چاہنے والے مولا کے مولا سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جس وقت جناب منہال کو خبر ملی کہ مولا سجاد آج باغ میں گئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ مولا سجاد کے منہال نے باغ میں جانے کی خبر سنی، منہال کے چہرے پر تھوڑی سی خوشی آئی کہ مولا جب سے آئے ہوئے ہیں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلے، کم سے کم آج جو ہے وہ مولا اپنے باغ میں چلے گئے ہیں۔ منہال وہاں سے نکلتا ہے، باغ میں آتا ہے، آنے کے بعد مولا کے قریب بیٹھ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ مولا کے آنسوؤں سے سارا باغ کی زمین جو ہے وہ تر ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا مجھے تو لگا آپ سیر کے لیے آئے
آئے ہیں، آپ یہاں پر بھی آ کر رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا ہے منہال جب بھی میری پانی پر نظر پڑتی ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ منہال مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرا بابا حسین اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی کربلا کے میدان میں مانگ رہا تھا لیکن اشقیاء پانی نہیں دے رہے تھے۔ منہال نے کہا مولا لیکن شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے، شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ مولا نے کہا منہال تو سچ کہتا ہے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ ماں بہنوں کی چادروں کا چھن جانا ہماری میراث نہیں ہے، پھپھیوں کا دربار میں جانا ہماری میراث نہیں ہے، ماں بہنوں کا دربار میں کھڑے رہنا ہماری میراث نہیں ہے۔ عزیز و سید سجاد کہتے ہیں اے جوانو جب تم میرے بابا حسین پر رویا کرو تو ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان لال پہ رو رہی ہو۔ سوال کیا مولا کو کہ اس لیے جب بھی میری ماں بہنیں میرے بابا حسین پر روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، تم سب آزاد ہو گریا کرنے کے لیے۔ عزیز ایک مرتبہ چوتھے امام باغ سے مدینے میں واپس آتے ہیں، آنے کے بعد جیسے ہی مولا شام کے وقت ایک مرتبہ نکلتے ہیں باہر تو امام کو جو بھی قصاب گوشت کاٹنے والا دیکھتا تھا گوشت کاٹتے ہوئے عزیز ایک مرتبہ وہ اپنے گوشت کے ٹکڑوں پر کپڑوں کو ڈال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ امام نکل رہے تھے، آخری جملے ہیں اور زحمت تمام ہے، امام نکل رہے تھے اور نکلنے کے بعد میں امام نے کیا دیکھا کہ ایک قصاب ہے جو جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں امام سر جھکا کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ صاحب نے کپڑے کو ڈال کر کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے خبر نہیں تھی آپ کا گزر ادھر سے ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کچھ سوال کروں جواب دے گا؟ کہا مولا ضرور جواب دوں گا، مولا آپ ذریت رسول ہیں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ بتا دے کیا تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا مولا ہاں پانی پلایا تھا۔ مولا نے کہا دوسرا سوال اور بتا دے جب اس کو ذبح کیا تھا تو کیا خنجر میں دھار تیز کر لی تھی؟ اس نے کہا ہاں مولا خنجر میں دھار تیز کر لی تھی۔ مولا نے کہا تیسرا سوال اور بتا دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تو کوئی جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا اور کربلا کے رخ کو کر کے ایک مرتبہ کا بابا آپ پر میرا سلام ہو، وہ مسلمان کیسے تھے جنہوں نے آپ کی شہادت سے پہلے آپ کو پانی نہیں دیا؟ بابا وہ مسلمان کیسے تھے جنہوں نے جب آپ کے گلے پر خنجر چلایا تو وہ کند تھا؟ بابا وہ مسلمان کیسے تھے جب آپ کو ذبح کیا تو 70 قدم کی دوری پر آپ کی بہن زینب تیلے زینبیہ سے آپ کو کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اے میرے ماجا حسین فاطمہ نے تجھے چکیا پیس کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم